الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلام کا مہینہ رجب المرجب چل رہا ہے اور اس کی آج 26 تاریخ ہے، اور کل کی جو تاریخ 27 رجب عام طور پر یہ مشہور ہے کہ 27 رجب کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم الشان معجزہ، ایک بہت بڑی نشانی معراج کی عطا فرمائی، اپنے پاس بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، عرش تک آپ گئے، اللہ سے آمنے سامنے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ تو یہ عظیم الشان معجزہ، اس کے بارے میں جو زیادہ مشہور قول ہے، حالانکہ بہت سارے اختلاف ہے، 36 کے قریب اقوال ہیں، اس میں جو مشہور ہے وہ 27 رجب کا ہے کہ یہی رات کی اب جو رات آئے گی 26 تاریخ، اور اس کے بعد اب شام کو جو رات آئے گی، اسی رات میں آپ کو معراج کا سفر اللہ نے کروایا ہے۔ ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ معجزے کا معنی ہے عاجز کرنے والا، عاجز کرنے والی چیز، حیران اور حیرت میں ڈالنے والی چیز، یعنی جس کو دیکھ کر عقل حیران رہ جائے، عقل میں وہ بات آ ہی نہ سکے، عقل اس کو مان ہی نہ سکے، ایسی نشانیاں اور ایسے حالات اور ایسے واقعات کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے معجزات، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے 198 بڑے بڑے معجزات آپ کو دیے گئے، اور ورنہ معجزات کی تعداد تو ہزاروں میں ہے، لیکن جو بڑے بڑی نشانیاں وہ 198 ہیں، ان میں بھی 4 بڑی نشانیاں آپ کو عطا فرمائی گئی۔ سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ دوسرا معجزہ جو ہمارے نبی کو ملا وہ ختم نبوت، کہ آپ نبی نہیں ہیں صرف، بلکہ نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والے، ختم کرنے والے ہیں آپ۔ تیسری بڑی نشانی تھی یہ معراج کا واقعہ، کہ کسی نبی کو اللہ نے عرش پر نہیں بلایا، کسی نبی کو آسمانوں کی سیر اس طرح نہیں کرائی، کسی نبی کو اپنے پاس بلا کر ہم کلام ہونے اور بات کرنے اور اپنے دیدار اور اپنی رویت کا موقع نہیں دیا۔ اور چوتھا معجزہ پیارے آقا کی وہ پاک باز جماعت، وہ یاران باصفا، جنہوں نے ہر وقت اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا ہے امام الانبیاء پر، وہ صحابہ کرام کی جماعت، یہ چوتھا معجزہ ہے۔ ایک ایک صحابی نبی کی نشانی ہے، ایک ایک صحابی نبی کا معجزہ ہے۔ بہرحال ہم ترتیب وار اس کو بیان کریں گے، اور یہ جو مضمون میں نے چھیڑا ہے 2-4 جمعہ تک بھی پورا نہیں ہوگا، لیکن جہاں تک اللہ جو بات کہلوا دے ہوئے، کام کی کچھ باتیں،
کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ جو ہے اللہ رسول سے محبت پیدا ہو جائے، کچھ عمل کی دنیا میں ہم آگے بڑھنے والے بن جائیں، کچھ زندگی کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ جہاں تک جو کہلوائے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ دیکھو 4 بڑی کتابیں ہیں، زبور، انجیل، تورات اور قرآن کریم، لیکن ان چاروں میں 3 کتابوں کا معاملہ الگ اور قرآن کریم کا معاملہ الگ ہے بالکل۔ زبور داؤد علیہ السلام پر اتری تو حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی عبادت خانے میں بیٹھو، ہم سے لو لگاؤ، اور وہاں سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ 6-8 مہینے تک عبادت میں لگوایا، پھر زبور عطا فرمائی کہ باہر نہیں جا سکتے، آپ بیٹھو، ہم دیں گے، ہم آپ کو دیں گے، آپ جو ہے کہیں نہیں جا سکتے، آپ کو اگر کتاب چاہیے تو آپ کو ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا، ہم سے لو لگانا پڑے گا، ہر جگہ آپ کو نہیں دے سکتے ہم۔ تو 8 مہینے تک اپنی عبادت گاہ میں رہے اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام، تب زبور ان کو اللہ نے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تورات پر آنا ہوگا، ہم سے لو لگانا ہوگا، 40 دن چلہ مکمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہم آپ کو تورات عطا فرمائیں گے۔ 40 لیلہ قرآن کے اندر لفظ آیا ہے کہ 40 راتوں تک کوہ طور پہاڑ پر آ کر ہم سے لو لگانا ہوگا، ہم سے تعلق قائم کرنا ہوگا، ہماری عبادت کرنی ہوگی، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر جب ہماری طرف متوجہ ہوگے تو ہم پھر تورات دیں گے۔ ہر جگہ نہیں دے سکتے، آپ کو وہاں آنا پڑے گا، اور اتنے ایام 40 دن 40 ڈیز گزارنے پڑیں گے، تب ہم دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتارنے کا موقع آیا تو بھی فرما دیا کہ آپ بھی اپنی عبادت خانے میں، اپنے گھر میں جو آپ نے عبادت خانہ بنایا ہے، جو آرام کا آپ کا کمرہ ہے، وہاں رہنا ہوگا، وہاں مجھ سے تعلق قائم کرنا ہوگا، تب ہم آپ کو انجیل عطا فرمائیں گے۔ ہر جگہ نہیں ملے گی کہ سفر میں ہو تو دے دیں، گھر کے باہر ہو تو دے دیں، نہیں۔ لیکن جب باری آئی قرآن کریم کے اتارنے کی تو امام الانبیاء کو کہا کہ نبی آپ کو کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے محبوب آپ اتنے اعلیٰ ہیں، آپ اتنے عظیم الشان ہیں، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں آپ ہوں گے وہاں قرآن ہم بھیج دیں گے۔ میرے نبی غار میں ہے، قرآن غار میں آ گیا۔ میرے نبی جو مکہ میں ہے، قرآن مکہ کی گلیوں میں اتر رہا۔ میرے نبی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، قرآن مدینہ منورہ میں اترنے لگا۔ میرے نبی ہجرت کے سفر میں ہے، راستے میں ہے، جنگل میں ہے، وادیوں میں ہے، بیابان میں ہے، قرآن وہیں پر اللہ بھیج رہا ہے۔ میرے نبی بازار میں ہے، قرآن وہیں اتر رہا ہے۔ میرے نبی بدر میں ہے، بدر کے میدان میں ہے، قرآن وہیں اتر رہا۔ میرے نبی احد کے میدان میں ہے، جنگ کے اندر ہے، قرآن اللہ وہیں بھیج رہا ہے۔ میرے نبی امی عائشہ کی گود میں ہے، قرآن وہاں اتر رہا ہے۔ کہ نبی پیغمبر آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز کو چینج نہیں کرنا پڑے گا، آپ تو اتنے اعلیٰ ہیں، آپ نے تو اتنا اونچا ہم سے تعلق قائم کر لیا ہے، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، آپ کو اسپیشل قرآن کریم کے لیے، کتاب کے لیے کوئی کسی عبادت گاہ میں بیٹھ کر ہم سے لو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں، آپ اتنے اعلیٰ ہیں، آپ جہاں ہوں گے ہم قرآن وہاں بھیج دیں گے، اور ایسا آئے گا قرآن کہ قیامت تک کے لیے رہنما اور رہبر بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں رب العالمین ہوں، سارے جہاں کا رب، میرے نبی رحمت للعالمین ہیں، سارے جہاں کے لیے رحمت، اور قرآن ہدی للعالمین ہے، سارے جہاں کے لیے ہدایت۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ قرآن ایسا عظیم الشان معجزہ، نبی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم جہاں ضرورت پیش آئے گی، پیغمبر آپ اپنے عمل میں لگے رہیں، آپ اپنی اداؤں میں لگے رہیں، قرآن ہم بھیجتے رہیں گے، آپ سے کلام ہم کرتے رہیں گے، آپ کی رہنمائی ہم کرتے رہیں گے۔ ہم رب العالمین، آپ رحمت للعالمین، اور قرآن ہوگا ہدی للعالمین، سارے عالم کے لیے ہدایت۔ یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم۔ دوسرا جو سب سے بڑا معجزہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا وہ ہے ختم نبوت۔
سارے نبی نبی ہیں، سارے انبیاء انبیاء ہیں، لیکن ہمارے نبی نبی تو ہیں، رسول تو ہیں، اور پلس اس کے ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، تو سارے نبیوں کو نبی ماننا پڑے گا، بات کافی ہو گئی، لیکن ہمارے نبی کو نبی ماننے کے ساتھ خاتم الانبیاء بھی ماننا پڑے گا۔ یعنی پیارے آقا کے آ جانے کے بعد اب کسی ہدایت، کسی قانون اور کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا، ستارے چمکتے ہوتے ہیں، جتنا اندھیرا ہوگا ستارے اتنے زیادہ چمکتے ہیں۔ جنگلوں میں آپ چلے جائیے، بعض مرتبہ اس کی روشنی نظر آتی ہے جنگلوں میں۔ تو رات کی اندھیری تھی، جہالت کی اندھیری تھی، ستارے چمک رہے تھے، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی ستاروں کی روشنیاں گم ہو گئی، اندھیری رات کی ٹلی۔ کیوں؟ آفتاب نکل آیا، سورج نکل آیا، تو سورج نے آ کر کہہ دیا اے ستاروں اب تمہاری ضرورت نہیں، اے چاند اب تیری ضرورت نہیں، کیونکہ میں آفتاب نکل آیا ہوں، پوری دنیا کو منور کر دوں گا۔ ایسے ہی سارے نبی اپنے زمانے میں ستارے تھے، چمک رہے تھے۔ صالح علیہ السلام قوم سمود پر اپنی روشنی ڈال رہے تھے، کوئی قوم عاد پر، کوئی فلاں شہر، کوئی فلاں گلی، کوئی فلاں محلہ، کوئی فلاں ملک، سارے انبیاء اپنے اپنے زمانے میں ستارے تھے، چمک رہے تھے اور روشنی پھیلا رہے تھے۔ لیکن جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہدایت کا آفتاب نکل آیا، جسے صبح کا آفتاب جب نکل آتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ستاروں تمہاری اب کوئی ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ، تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اسی لیے تو صبح کوئی لائٹ آن کرے تو اس کو اشارہ کرتے ہیں بند کر، وہ تو اب وکاس گانو تھے گئے ہو، اس لیے اب وہ آپشن ہی بٹن کا نکال دیا ہے، اب وہ آن رہتا ہے۔ پاگل پنے کی ایک مثال یہ بھی ہے، ورنہ یوں دکھانا پڑتا تھا بھائی بند کر، کیوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے، دن میں لائٹ کی ضرورت، باہر روڈ پر لائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بولے بند کر۔ تو ایسے ہی جب امام الانبیاء آ گئے، ہدایت کا آفتاب اور سورج ہمارے نبی کی شکل میں نمودار ہو گیا، دنیا میں روشن ہو گیا، تو اب سارے انبیاء کی ضرورت نہیں، وہ ستارے ہیں، ان کے اندر روشنیاں ہیں، لیکن اب ان کی ضرورت نہیں۔ تو آپ یہ خاتم الانبیاء ہیں آپ، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری مثال اور سارے نبیوں کی مثال ایسی ہے جسے کسی نے بہت بڑا شاندار محل بنایا، بہت عالیشان محل بنایا، بہت ہی بہترین ڈیکوریشن کیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی دیوار میں، بہت ہی شاندار اس کو ڈیکوریشن کیا، پلاسٹر آف پیرس، پلاسٹر آف جاپان اور انگلینڈ سب لگا دیا، اور بہت ہی چمک رہا ہے، خالی ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ لوگ آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور کہ واہ موسٹ ونڈرفل اینڈ موسٹ بیوٹیفل۔ آج کل تو منہ ٹکرا کر کے لوگ اردو کے اندر بھی گھساتے ہیں، یہ ٹیڑھی زبان میں بھی اسے بول رہا ہوں پھر تو بولے بہت شاندار، بہت بہترین، لیکن یار ایک اینٹ کی جگہ کاش یہاں پر بھی جو ہے اینٹ لگ جاتی تو اس کا لک اور زیادہ ہو جاتا، اور چار چاند لگ جاتے اس کی خوبصورتی کو۔ تو آپ فرماتے ہیں سمجھو کہ وہ سارے انبیاء وہ محل کی طرح ہیں، اور میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں، میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں۔ جس طرح آخری اینٹ نے آ کر محل کی خوبصورتی کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا، ختم کر دیا، بولو مکمل کر دیا۔ تو ایسے ہی خاتم الانبیاء کا ترجمہ نبیوں کو ختم کرنے والے نہیں، نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے آپ ہیں۔ تو ایک نیا ترجمہ آپ کو ملا آج، علم کے جگہ پر آئیں گے تو علم کی روشنی پھیلے گی، ورنہ ترجمہ بولے خاتم، بولے اردو تھوڑا اپنے بھی جانتے ہیں، خاتم الانبیاء کا ترجمہ نبیوں کو ختم کرنے والے۔ ختم تھوڑی کیا ہے آپ نے بھائی، سورج نکلتا ہے تو کیا ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے؟ بولو ضرورت نہیں رہتی، نہیں سورج کی روشنی میں ستاروں کی، جیسے لائٹ ابھی باہر آپ جلائیں گے جہاں سورج نکلا ہوا ہے تو کیا لائٹ کی روشنی ختم ہو گئی؟ روشنی ہے لیکن ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ مکمل روشنی کا آفتاب چمک رہا ہے، ٹوٹل کمپلیٹ روشنی والا آفتاب چمک رہا ہے۔ تو آپ وہ مکمل انبیاء کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں، آپ ختم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہاں جب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کمپلیٹ کرنے والی چیز آ جاوے تو دوسری، جب 100 وولٹ کا بلب گھر میں ہے تو 0 کی ضرورت ہے اس کے سامنے جلانے کی،
नाइट में जलेगा वो अलग मसला है, उसका ऑप्शन अलग, उसकी जरूरत अलग है कि रात में सोने के वक्त अंधेरे में नाइट बल्ब जलेगा वो अलग, लेकिन रोशनी के लिए 100 वोल्ट के सामने 0 वोल्ट की जरूरत ही नहीं है, जलाएंगे तो बेकार है। तो दूसरा मौजिजा आपको अता फरमाया गया कि आपको खातमुल अंबिया बनाया है, यानी आपने नबूवत के सिलसिलों को मुकम्मल कर दिया। सारे नबी नबी हैं अपने अपने इलाके और बस्ती और अपने अपने जमाने के, लेकिन आप हर जमाने के नबी, आप रहमतुल आलमीन। या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए लोगों, ऐलान कर दिया, ए मुसलमानों नहीं कहा, ए अहमदाबाद के रहने वालों नहीं कहा, ए मक्का या मदीना के रहने वालों नहीं कहा कुरान ने, ए लोगों, ए नबी कह दो मैं तुम तमाम की तरफ, पूरी इंसानियत की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूं कयामत तक के लिए। हर जमाने के नबी आप, और हर मुल्क, हर बस्ती, हर शहर के नबी आप, आलमी नबी। लिहाजा ये दूसरी निशानी आपको अता फरमाई गई, ऐसा किसी नबी को नहीं दिया गया। हर नबी अपने वक्त पर थे, जब वो थे तब नबी थे। सितारे रात में चमक रहे थे तब थे, तब उनकी रोशनी थी, और जहां चमक रहे थे वहीं थी, जिस इलाके में थे वहां के थे। लेकिन हमारे नबी हर जमाने के नबी, जब से आप तशरीफ लाए कयामत तक, जो भी जमाना आएगा, 2026 में दुनिया खत्म होने वाली, जल्दी जल्दी अब तैयारी कर लेना। वो लोग भविष्यवाणी करने वाले अजीब अजीब पैदा होते हैं, कोई 2017 में दुनिया खत्म कर रहा था, कोई 2024 में खत्म कर रहा था, कोई पता नहीं 2022 में खत्म कर रहा था, शायद वही खत्म हो गए होंगे। अभी तो बहुत सारी निशानियां बाकी हैं भाई, हमें तो तैयारी करनी है अपने आप को कि हम, हमारी कयामत आने से पहले हम अपनी तैयारी कर लें। दुनिया की कयामत की फिक्र ना करें, दुनिया के ऊपर कयामत कायम होने की फिक्र ना करें, क्योंकि ऑनलाइन में कह रहा हूं वो हम पर कायम नहीं होगी, क्या आप लिख लें? बोले अजीबो गरीब, ये तो कोई दावा ही नहीं करता, तो तुम कैसे दावा कर रहे हो? अरे अभी बहुत सारे प्रोसेस बाकी हैं, उनमें यानी कई सौ तो नहीं बोल रहा हूँ, यानी 50 और 100 साल तक लग जाएंगे, और जब तक तो सामने से कोई रहने वाला भी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कयामत हम पर नहीं कायम होगी, अभी बहुत सारे प्रोसेस बाकी हैं, बड़ी बड़ी निशानियां बाकी हैं, जो जिसकी स्टार्टिंग होगी हजरत महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के जरिए। वो सब बहुत सारी निशानियां बाकी हैं अभी, इंशाल्लाह कभी हम देखेंगे ईद के बाद, फिर क़यामत की निशानियों पर तफसीली बयान होगा, यानी कई हफ्तों चलेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी चीजें पेंडिंग में रहती है, लेकिन अब 2-4 मिनट ऊपर जाते हैं। जैसे गुज़िश्ता हफ्ते रजब के कूने, जब कूने पर कूना कर रहे थे उसका कूने का, तो 2-5 मिनट ऊपर हो गई, तो फिर बोलते हैं यार अजीब बात है, जैसे मुझे क्या कहते हैं 56 करोड़ की चौथाई मिल रहा है कि अगर मैंने 5 मिनट ज्यादा बोल दिया तो फायदे के लिए बात होती है कि कुछ एक ही प्लेटफॉर्म बचा है जुमा का, कुछ सीखने के लिए। कभी सीजन का मसला होता है तो थोड़ा टाइम हो जाता है, वरना कोशिश होती है 35 पे खत्म हो जाए, जो हमारा टाइम है 35 का टाइम है, 40 का खुतबा है। 40 का यहाँ नमाज का नहीं, देखिए यहाँ खुतबे का ऑप्शन इस घड़ी में नहीं है, इसलिए मजबूरन 40, अरे वो जमात का टाइम लिखा हुआ है, तो 40 जमात का टाइम नहीं है, 40 खुतबे का टाइम है। एक 35 पर बयान खत्म होगा, 5 मिनट सुन्नत पढ़ने के लिए दिया गया, जो लोग बाद में पढ़ना चाहे तो 40 का खुतबा है, ये बात ध्यान रखें। जैसे आम दिनों में 1:45 की नमाज होती है, तो 1:45 के आसपास जमात खड़ी हो जाए खुतबे के बाद 5-7 मिनट खुतबा होगा। बहरहाल, और फिर मेरे भाई हफ्ते में एक दिन अगर वक्त निकाल लिया, 2-5-10 मिनट ऊपर हो गए, तो फिर क्या जाने वाला है। मैं तो मुझे क्या शौक लगा, मैं 15 मिनट में बयान खत्म कर दूंगा। किसी ने कहा नहीं है, मैं आपकी खैरखाई में बोल रहा हूँ, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, वैसे ही कह रहा हूँ, बात आ गई तो खैर। तो दूसरा मौजिजा आप खातमुल अंबिया हैं। तीसरी बड़ी निशानी जो हमारे नबी को अता फरमाई गई, वो सहाबा इकराम की जमात है। 1,44,000 सहाबा, एक सहाबी नबी का मौजिजा है, एक नबी का यार नबी का मौजिजा है, उसकी जिंदगी नबी का मौजिजा है, उसका हर अमल नबी का मौजिजा है, उसकी एक अदा नबी का मौजिजा है। मेरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सदाकत मेरे नबी का मौजिजा है, फारूक आजम की अदालत मेरे नबी का मौजिजा है, उस्मान गनी की सखावत मेरे नबी का मौजिजा है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शजाअत और बहादुरी मेरे नबी का मौजिजा है, अबू ज़र गिफ़ारी की ज़ुहद व तक़वा मेरे नबी का मौजिजा है,
خالد ابن ولید کی کیا ہے جہاد میرے نبی کا معجزہ ہے، عبداللہ ابن عمر کی سنت سے عاشقی میرے نبی کا معجزہ ہے، معاذ ابن جبل کی فقاہت یعنی ان کا فقیہ اور مفتی ہونا میرے نبی کا معجزہ ہے۔ تو نبی کو اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی میں آپ نظر آئیں گے، چلتی پھرتی عدالت دیکھنی ہے فاروق اعظم کو دیکھ لو، میرے نبی کی عدالت اور انصاف کو دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھ لو، میرے نبی کی صداقت کو دیکھنا ہے صدیق اکبر کو دیکھ لو، میرے نبی کی سخاوت کو دیکھنا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، میرے نبی کی بہادری اور شجاعت کو دیکھنا ہے حضرت علی شیر خدا کو دیکھ لو۔ علی مشکل کشا نہیں ہے، شیعوں والا عقیدہ اس کو جو ہے ستیہ ناش کر رہا ہے ہم کو، سنی ہوگا بولتے گا علی مشکل کشا، مشکل کشا مشکل حل کرنے والا اللہ ہے، نبی بھی مشکل کشا نہیں ہے تو علی کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو شیعوں علی سنی ہو کر کہتا ہے میں سنی ہوں اور نعرے کیا لگاتے ہیں یا علی مشکل کشا یا علی المدد، نبی سے مدد اور نبی کو مشکل کشا نہیں بول سکتے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، نبی سے ہم درخواست کریں گے وسیلہ پکڑیں گے نبی آپ اللہ سے سفارش کیجیے، لیکن مانگا کس سے جائے گا؟ مشکل حل کون کرے گا؟ مدد کون کرے گا؟ اللہ قرآن میں اللہ یہ سکھلا رہا ہے، تو عقیدہ درست ہونا یعنی حضرت علی کے بارے میں شیعوں والا عقیدہ ہمارے اندر آ گیا ہے، یا علی مشکل کشا یا علی المدد، بولے نعرے تکبیر اللہ اکبر، پھر نعرے حیدری بھی لگتا ہے، نعرے حیدری مولا علی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خیر تو نبی کی بہادری کو دیکھنا ہو حضرت علی کو دیکھ لو، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ بہرحال تو صحابہ کرام کی جماعت مکمل میرے نبی کا معجزہ ہے، نبی کا ایک ایک یار ایک ایک صحابی صحبت پانے والا وہ ہم جیسے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں آلہ ہے اور بالا ہے، اور ان کے ذریعے باطل کے منہ پہ لگا تالا ہے، اور ان کے ذریعے حق کا بول بالا ہے اور جہالت پر لگا جالا ہے، ایسا میرے نبی کا ہر یار آلہ اور بالا ہے۔ بہرحال یہ تیسری چیز، اور جو چوتھا بڑا معجزہ جس کے اوپر بیان کرنا تھا معراج۔ دیکھیے اب وقت کی بھی معراج ہوگی، وقت بھی کتنا چڑھ گیا، معراج کے معنی سیڑھی اور چڑھنے کے آتے ہیں تو وقت بھی چڑھتا جا رہا ہے، 25 منٹ تو ہونے آ گئی، اصل جو بات کرنی تھی اب وہ شروع ہو رہی ہے۔ تو چوتھا معجزہ یہ میرے نبی کیا یہ معراج ہے۔ ہاں آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اور نوح کو نجی اللہ بنایا، اور آدم اور ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اور بہت سارے اللہ نے فضائل اور ان کو بہت ساری چیزیں بہت ساری نشانیاں عطا فرمائی، لیکن معراج میں کسی کو نہیں بلایا، اپنے پاس کسی کو نہیں بلایا۔ آسمان و زمین کی سیر جس طرح میرے نبی کو کروائی اس طرح کسی کو نہیں کروائی، اور اپنے پاس بلا کر اپنے بالکل سامنے فیس ٹو فیس بات کرنے کا جو شرف بخشا وہ کسی کو نہیں ملا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء آئے، کسی کو یہ شرف نہیں ملا، کسی کو یہ مقام نہیں ملا کہ براق پر سواری پر سفر ہوا اور اللہ نے کہاں سے کہاں تک عرش پر بلایا اور وہاں پر نماز کا تحفہ عطا کیا۔ یہ معراج کا سفر یہ میرے نبی کا سب سے بڑا 4 بڑے معجزوں میں یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ کیا تھا حال کیا تھے کہ آپ کی نبوت کو 10 سال گزر چکے ہیں، مکہ کے اندر ہیں آپ، 40 سال میں نبوت ملی۔ بھائی موٹی موٹی ہسٹری اور تاریخ تو معلوم ہونی چاہیے، موبائل چلانے والوں، موبائل پر پتہ نہیں کیسے کیسے ویڈیوز اور شارٹ ویڈیوز دیکھنے والوں، میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا، بولے ہم کو بول رہے ہیں، یعنی آج جو عام ماحول ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ کاش اسی موبائل کے ذریعے نبی کی ہسٹری اور تاریخ اور موٹی موٹی ہائی لائٹس بھی ہم کم سے کم دیکھ لیتے کہ نبی کی پیدائش کب ہوئی اور بچپن کہاں گزرا اور جوان ہوئے تو کیا واقعہ پیش آیا، یعنی موٹی موٹی باتیں، پوری ڈیٹیلز کی بات میں نہیں کر رہا، تفصیل کی بات نہیں کر رہا، اسی موبائل کے ذریعے اب تو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو وہ جگہ لائیو بھی دکھا سکتے ہیں، وہ حلیمہ سعدیہ کا وہ وطن جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے کہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا
अपने बनु साद कबीले में ले गई थी, वो जगह भी आपको उस मोबाइल से आप देख सकते हैं। अगर हम रियल में नहीं जा सकते तो सारी चीजें उहद, बदर, मक्का, मदीना और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान जो मक्के का है, ये और जो मेरे नबी से मुताल्लिक जो भी चीजें हैं, जो भी तारीख है, वो सब हम आज लाइव देख सकते हैं और मालूम कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है इस तरह का वीडियोस बना रहे हैं और भेज रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वीडियोस देखने लग जाओ, गलत चीजें नहीं, लेकिन मोबाइल से अच्छा यूज भी है और गलत इस्तेमाल भी है, दोनों बातें हैं। तो बहरहाल 40 साल में नबूवत आपको मिली, 40 साल से फिर 10 साल गुजरे, आपकी उम्र 50 साल की हुई, मक्का में है आप, और वो साल अजीबो गरीब साल गुजरा, आमुल हुज़्न, गम का साल गुजरा। क्यों? आपके दो गमगुसार, दो करीबी लोग जिनसे आपको बड़ा सहारा था, बड़ा आसरा था, बड़ी धारस बनती थी, बड़ी हिम्मत उनसे आपको मिलती थी, बड़ा सपोर्ट मिलता था। एक तो आपकी रफीक हयात उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया, जो आपकी पुष्ट पनाही किया करती थी अपने मालों के जरिए और हर चीज आपके ऊपर निसार और कुर्बान किया करती थी, उनकी जुदाई हो गई, उनका भी इंतकाल हो गया। जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान मौजूद है मक्का में, और अल्लाह का करम है कि उसके सामने तकरीबन 12-13 दिन अल्लाह ने हमें रहने का भी मौका दिया। तो वो जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान में हज़रत खदीजा की कब्र मौजूद है मक्का के अंदर। और उसके बाद ही चंद दिनों में अबू तालिब, जो मुसलमान तो नहीं हुए थे लेकिन बड़ा बड़ा साथ दिया हमारे नबी का, और जब तक अबू तालिब हयात रहे किसी काफिर की खुल्लम खुल्ला हिम्मत नहीं होती थी कि प्यारे आका को तकलीफ पहुंचा सके। तो उनका भी इंतकाल हफ्ते के अंदर ही, 10 दिन के अंदर ही, गोया जाहिर में जो आपकी हिफाजत की बुनियाद थी, आपकी मदद और सपोर्ट का जो मैयार था, वो दोनों चले गए, दोनों यार चले गए, और आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, गमों का पहाड़ टूट गया। गोया जाहिर में दुनिया के एतबार से, असबाब के दर्जे में आप बिल्कुल अकेले हो गए, और उधर उनकी कुफ्फार की शिद्दत और तकलीफ की शक्तियां और बढ़ गई। एक तरफ उन दोनों की जुदाई एक साथ एक ही चंद दिनों के बीच में, तो आप पर बहुत गम था। तो दुनिया में होता है ना, जब कोई बेचारा गम के बीमार हो गया था या कोई गम उसके ऊपर आया, बोले थोड़ा इनको तफरी करा लो, तो थोड़ा भाई थोड़ा कहीं लेके चले जाओ, गाँव भेज दो, फला जगह भेज दो, थोड़ा 2-4 दिन वहां घूम लेंगे तो थोड़ा तबीयत क्या फ्रेश हो जाएगी। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब, ये सारी मुसीबतें, ये सारा गम आप पर इसीलिए तो आया है कि आप हमारा काम कर रहे हैं, हमारे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों का ताल्लुक हमसे जोड़ रहे हैं, तो दीन के रास्ते में ये मुसीबत आई है। तो रब्बुल आलमीन कहता है कि मैं किसी और इंसानों को नहीं लगाऊंगा, आपकी दिलजोई और आपको आपकी तफरीह का सामान और आपको जो है आपके दिल गम को दूर करना, गम गुसारी करना, वो हम खुद करेंगे। रब्बुल आलमीन ने कहा मैं ऐलान करता हूं, हज़रत जिब्रील को भेज दिया कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। आप हतीम काबा में उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा, जो आपकी चचाजाद बहन होती हैं, अबू तालिब की सगी लड़की हैं, हज़रत अली की सगी बहन है, उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पर आप रात को आराम फरमा रहे हैं। हतीम का जो इलाका है, जो काबतुल्लाह से बाहर है, कम से कम तस्वीर तो देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो आज देख लेना। वो वहां पर उनका मकान था। अब तो काबतुल्लाह उसके काफी बड़ा हो गया, हरम का यानी हरम तो पहले से बड़ा है, लेकिन मस्जिद हराम काफी बड़ी हो गई, उसका सहन काफी बड़ा हो गया। तो वहां रात को आराम कर रहे हैं और बिस्तर पर बिल्कुल यानी आप सो रहे हैं कि फरिश्ते आए, हज़रत जिब्रील और मिकाइल और दूसरे 2 या 3 फरिश्तों का तस्करा है। हज़रत जिब्रील चूंकि सरदार है इसलिए उनका तस्करा ज्यादा मिलता है, तो तशरीफ लाए, और आप आसमान की छत फाड़ कर ही, फरिश्तों के लिए कोई मसला नहीं है, वो हर चीज पर अल्लाह ने उनको इस तरह की चीजों पर कुदरत दे रखी है, पावर दे रखा है, वो किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। जिन्नातों का मसला है, जिनको मामू कहा जाता है, भांजो, मामू के बारे में ये भी जानना चाहिए कि वो अल्लाह ने उनको भी पावर दे रखा है, शैतान उन्हीं की खानदान से है, जिन्नातों की, इसीलिए वो किसी भी शक्ल में आ सकता है, अल्लाह ने उसको पावर दे रखा है। और ये और बात है कि जिन्नात अगर किसी शक्ल में आ रहा है तो उसका पावर उसको उतना ही रहेगा। जैसे अगर कोई बिल्ली बनकर आया है
تو اس وقت اس کی طاقت بلی کی اتنی ہی رہے گی. اب اس کو ماریں گے تو مر جائے گی. چوہے کی شکل میں آ کر چوہے جتنی طاقت رہے گی. الگ مسئلہ ہے, وہ میٹر الگ ہے. خیر, تو فرشتے تشریف لائے اور آپ کو پہلے لے گئے, قلب اطہر کو جو ہے چاک کیا, سینے کو چاک کیا اور دل مبارک نکالا. لوگ کہتے ہیں آج دنیا والوں کے سرجری کی دنیا میں دھماکہ, ہم نے سرجری کو ایجاد کیا ہے. ارے سرجری کو ایجاد کرنے والے حضرت جبریل اور ہمارے نبی سب سے پہلے. یہ سسٹم دنیا میں نہیں تھا, فرسٹ ٹائم. یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا والوں نے ترقی کی ہے. ارے بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر مسلمانوں میں گزرے ہیں. انہوں نے دنیا کو دیا ہے, آئینہ دکھایا ہے, پھر اس میں لوگ اپنی تصویر دیکھ کر اب اس کو ڈینٹنگ پینٹنگ کر رہے ہیں. ورنہ اسلام ہمیں نہ اپنے اسلامی علوم کی خبر ہے نہ دنیاوی علوم کی خبر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. ارے سب یہیں سے اسلامی علوم سے ہی ساری باتیں نکلی ہیں. میں کیا کیا بیان کروں. خیر, تو سینے مبارک کو چاک کیا, قلب اطہر کو نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا. تو اس سے پتا چلا کہ سب سے پاورفل پانی دنیا میں, یہ ایک پزل اور ایک کوئرا, ایک پہلی کے طور پر سوال کیا جاتا ہے. تینوں لفظ بول دیا میں نے, گجراتی بھی بول دیا, انگلش بھی بول دیا, اردو بھی بول دیا, کہ بتاؤ سب سے بہتر بیسٹ پانی کون سا ہے. تو کہا کہ زمزم. زمزم اسی لیے اس پانی کے جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے. ورنہ جب جنت کا تشت لے کر آئے تھے, تھال لے کر آئے تھے جبریل, تو اگر نبی کے قلب اطہر کو دھونا تھا تو وہاں سے پانی بھی لا سکتے تھے نا, لیکن نہیں, زمزم کو یوز کیا. زمزم 16 بیوی کی کہانی سے نہیں سنا رہا ہوں, تو بہت سے لوگ عجیب و غریب انداز سے دیکھ رہے ہیں. یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں. میں جھوٹا ہو سکتا ہوں, قرآن و حدیث جھوٹے نہیں ہو سکتے. مجھے موسٹ کانفیڈنس اور بہت زیادہ اعتماد ہے اپنی ذات سے زیادہ قرآن و حدیث پر اور اللہ اس کے رسول کی باتوں پر مجھے اعتماد ہے. خیر, تو زمزم کے پانی سے دھویا. کیوں؟ اب عالم بالا کا سفر کرانا ہے, 7 آسمان کا سفر ہوگا, جنت جہنم کا سفر ہوگا, عرش کا سفر ہوگا, رب العالمین سے ملاقات ہوگی, ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا. تو وہاں کے حالات کو آپ برداشت کر سکے, تو اس لیے اس کو قلب کو دھویا گیا اور اس طرح کی چیز اور مادہ رکھا گیا, وہ لکوڈ ڈالا گیا کہ وہاں دل جو ہے اس کو یعنی کیا قبول کرنے اور برداشت کرنے کے لائق ہو جائے. اس لیے وہاں پر یہ, اور بچپن میں بھی ہوا تھا یہ واقعہ تو بچپن میں بھی ہوا ہے. بنو سعد میں وہ جگہ, وہ درخت ہم نے دیکھا ہے باقاعدہ جا کر, کہ جس کے نیچے میرے نبی کو جب 4 سال کی عمر تھی آپ کی, اور آپ کے سینے کو چاٹ کر کے دل اس وقت بھی نکالا گیا بچپن کی گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے, تاکہ آپ بچپن سے ہی بالکل معصوم اور شرافت کے اعلیٰ معیار پر رہیں. خیر, اب سفر شروع ہو رہا ہے. تو براق لایا گیا, جنت کی سواری, وہ سی دیا اس کو باقاعدہ. تو آپریشن کا سسٹم امام الانبیاء سے جاری ہوا ہے, آج کل کے ڈاکٹروں نے جاری نہیں کیا ہے, وہاں سے شروع ہوا ہے یہ آپریشن. تو اس کو سی دیا, پھر آپ کو لے کر چلے. 2 پارٹ سے ہیں, معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ایک سفر اسرا کہلاتا ہے. مسجد حرام, مکہ کی مسجد سے, کعبۃ اللہ سے جو سفر شروع ہوا, پہلے آپ کو لے جایا گیا مسجد اقصی, ملک شام, فلسطین کا علاقہ, جہاں کا ایمان سب سے پاورفل نظر آ رہا ہے آج. ہم تو قصے کہانی صرف سنتے اور بیان کرتے ہیں, یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا. ارے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال دعا کرنی چاہیے. خیر, تو یہ سفر جو ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا, اس کو اسرا کہا جاتا ہے. اسرا, رات کا سفر. یہ براق کے ذریعے وہ جنت کی سواری لائی گئی تھی, جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی, یعنی درمیانی قسم کا, یعنی گویا کے گھوڑے کی شکل کی ایک سواری تھی, سفید براق, جنت کی سواری. اس کے ذریعے ہوا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں قدم پڑتا. جاپان کی بلیٹ ٹرین بھی فیل,
دنیا والوں کی ریسرچ پر کیا رال ٹپکاتے ہیں. ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے پاس ہے ہی نہیں. ہم دینے کے لیے آئے تھے, ہم لینے کے لیے نہیں آئے. اسلام جو ہے دنیا والوں کو دینے کے لیے آیا ہے, دنیاوی ترقی بھی دینے آیا ہے اور دینی ترقی بھی دینے آیا ہے. تو بلٹ ٹرین سب فیل ہیں. جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا. اس براق پر سفر شروع ہوا تو وہ سفر اسرا کہلاتا ہے, جو براق اور سواری پر ہوا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی بیت المقدس جو شہر ہے فلسطین کا, بیت المقدس بھی بولتے ہیں, بیت المقدس بھی بولتے ہیں, اس شہر کے اندر مسجد اقصی اسلام کی ہسٹری میں بگیسٹ مال, تھرڈ نمبر کی, تیسرے نمبر کی سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ مسجد اقصی ہے. 500 انبیاء کی قبریں وہاں موجود ہیں. یوسف علیہ السلام اور بڑے بڑے انبیاء وہاں مدفون ہیں. معمولی جگہ نہیں ہے. ایک نماز کا ثواب ایک روایت میں 25,000 کے برابر ہے. ایک نماز پڑھنے کا جانا ہے تو بغداد شریف نہیں جاؤ, مسجد اقصی جاؤ. اگر عمرے سے ادھر ادھر اپنے عمرے کو برباد نہیں کرنا ہے اور بچانا ہے اور بہت زیادہ سیر و تفریح کا شوق ہے اور اللہ نے مال دیا ہے تو مکے مدینے کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں, وہاں تو جانا ہے. اس کا تو کوئی بدل ہے ہی نہیں. مکے اور مدینے کے علاوہ اگر جانا ہے, بہت شوق ہے, تو مسجد اقصی جائیے. وہاں ایک نماز پڑھیں گے 25,000 کا ثواب ملے گا, اور بعض میں تو 50,000 کا بھی کی روایت بھی ہے. خیر, تو وہاں جانا چاہیے. 500 انبیاء وہاں مدفون ہیں, تو وہاں کا سفر ہوا. اور عجیب و غریب, بس یہی پر آج یہ بیان پورا ہوگا. پہلا حصہ بھی مکمل نہیں ہوا, دوسرا حصہ تو باقی ہے معراج کا. یہ اسرا ہے جو حرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوا, مکے سے فلسطین کا, اور مسجد اقصی کا وہ جو ہے اسرا کہلاتا ہے. یہ براق سواری پر ہوا, اور وہاں پہلے سے سارے انبیاء کو اللہ نے, وہاں سارے انبیاء زندہ ہیں, ان کی روحوں کو وہاں پر پہلے سے کھڑا کر دیا تھا کہ مقتدی حاضر ہے, امام صاحب کا انتظار ہے. سمجھے؟ ہاں, جب آپ پہنچے تو سارے انبیاء وہاں موجود ہیں. بڑے بڑے انبیاء سے آپ کا تعارف کروایا جبریل نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ایسا ہوتا ہے نا, جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو جو خاص خاص لوگ ہوتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں. وہ شادی ملن سماروہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ادھر تو 2-4 الٹی سیدھی حرکت لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ نہیں کر رہا ہوں. جو مہذب لوگ جو ملتے ہیں تو 2-4 کو کھڑے کیا جاتا ہے استقبال کے لیے. تو باقاعدہ استقبال ہوا اور کہا بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضرت جبریل نے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ حضرت آپ آگے بڑھیے. وہاں تو بابا آدم علیہ السلام بھی ہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی 62ویں پشت میں آپ کے والد ہیں, اور سارے جو بڑے ہیں آپ کے بڑے ہیں عمر میں. لیکن کہا کہ نہیں حضرت نبوت ناز کرتی ہے, یہ امام الانبیاء تمہیں. ہاں, آپ امام الانبیاء ہیں, سارے انبیاء کے امام آپ کو بنایا گیا. تو یہ سفر جو ہوا یہ اسرا. اس کے بعد مسجد اقصی سے جو آسمانوں کا سفر ہوگا, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, اس کو معراج کہا جاتا ہے. انشاءاللہ وقت رہا تو پھر آئندہ پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تاریخ کل کی آج کی جو رات آنے والی ہے وہ ہے 27ویں رجب جو معراج کی رات کہلاتی ہے. یہ کنفرم نہیں ہے لیکن زیادہ مشہور یہ ہے. لوگ اسی کو لے کر جو ہے پھر کیا کرتے ہیں, 1000 روزہ رکھتے ہیں. شیطان عمل کرنے نہیں دیتا, اور کرواتا ہے تو اپنا حصہ لگا کر ستیہ ناش کر دیتا ہے عمل کا. کل بہت سے لوگ روزہ رکھیں گے, 1000 روزہ, 1000 روزہ, یعنی ایک روزہ رکھو 1000 کا ثواب پاؤ. میں کہتا ہوں اس کا حوالہ لاؤ کہ ایک رکھو 1000 کا ثواب پاؤ. نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. کوئی مائی کا لال ثابت کر دے, مجھے لے جائے, میں اس کا غلام ہوں. اس سے زیادہ تو آگے نہیں بول سکتا نا. اگر قرآن و حدیث پر بھروسہ ہے آپ کو اور اہل حق پر بھروسہ ہے آپ کو, یہ روزہ ثابت نہیں ہے. ویسے آپ روزہ رکھیے, پیر کا, جمعرات کا ہمارے نبی ہر مہینے میں رکھتے تھے, لیکن 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے. شب برات کا جو 15 شعبان کا روزہ ہے وہ ہے, وہ ثابت ہے. وہ سب نہیں ہوگا, جو نہیں ہے وہ سب کریں گے. تو کل کا کوئی روزہ نہیں ہے, کیونکہ یہ معراج کی رات کا ثبوت ہی یعنی ابھی انکنفرم ہے, یعنی برا, یعنی قابل اعتماد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا ہے, میں زیادہ گھڑی دیکھتا ہوں آپ لوگوں سے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.